میرے دوستو، آج میں آپ سے آپ کی زندگی کے ایک ایسے لمحے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جب اللہ کچھ بڑا، کچھ غیر معمولی، کچھ ایسا کرنے والا ہے جو آپ کا راستہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا انشاءاللہ۔ تیار ہو جائیے کہ اب تطہیر کا وقت آ گیا ہے۔ کیسی تیاری، کیسا وقت؟ ایک ایسا وقت جب اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح سے آئے گی جس سے شاید آپ پوری طرح سے نہ سمجھ سکیں۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو دل کھول کر اپنے ایمان کے کانوں سے سننا ہے تو واضح نشانیاں نظر آنے لگیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں ان نشانیوں کو میرے ساتھ دیکھنے کے لیے جس میں اللہ آپ کو ایسی برکت دینے والا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے؟ نمبر 1، تکلیف کا دور۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ آپ کی زندگی میں اپنی سب سے بڑی برکات نہیں لاتا جب آپ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، اسی طرح سوچتے ہیں، وہی چیزیں کرتے ہیں۔ نہیں، وہ آپ کی روح کو ہلا کر، آپ کو بے چین کر کے ایسے حالات پیدا کرنے کی اجازت دے کر شروع کرتا ہے جو آپ کو آپ کے آرام کے علاقے سے باہر دھکیل دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں پر آپ ایک بار انحصار کرتے تھے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اٹوٹ نظر آنے والی دوستی ختم ہونے لگتی ہے، تمام مواقع آپ کے ہاتھوں سے پھسلنے لگتے ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد ہر چیز ہل رہی ہے، اور اس لمحے شیطان آپ کے دل میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو بتائے گا کہ اللہ آپ کو بھول گیا ہے، لیکن آج میری بات سنیں، وہ آپ کو بھولا نہیں ہے، وہ آپ کو تیار کر رہا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں کسی بڑی چیز کے لیے جگہ بنا رہا ہے۔ وہ جو عارضی ہے اسے ہٹا رہا ہے تاکہ وہ آپ کو وہ دے سکے جو ابدی ہے۔ تکلیف کا مقابلہ نہ کریں، اس سے گلے لگائیں، کیونکہ یہ پہلی نشانی ہے کہ اللہ کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ نمبر 2، غیر معمولی مزاحمت کا سامنا۔ جب اللہ آپ کی زندگی میں ایک عظیم دروازہ کھولنے والا ہے، شیطان آپ کو اس کے ذریعے چلنے سے روکنے کے لیے اپنی طاقت میں ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اچانک آپ کو ایسی دشواریاں نظر آئیں گی جہاں پہلے کوئی نہیں تھا۔ آپ کو تاخیر، مایوسی اور بد نظمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ بلا وجہ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کے ایمان کی ایسی آزمائش کریں جس سے پہلے کبھی نہ ہو۔ لیکن آج میری بات سنیں، حوصلہ شکنی نہ کریں۔ آپ کو جن حملوں کا سامنا ہے وہ اس برکت کی بڑائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو آپ کے لیے آ رہی ہے۔ شیطان اس سے نہیں لڑتا جو خطرہ نہیں ہے۔ دشمن اس کے پیچھے نہیں ہے جہاں آپ ہیں، وہ اس کے پیچھے ہے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ اور اگر جنگ شدید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ترقی قریب ہے۔ ثابت قدم رہیں، دعا کرتے رہیں، یقین رکھیں، کیونکہ طوفان ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور دوسری طرف آپ اس کامیابی میں قدم رکھیں گے جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ نمبر 3، آپ کی دعائیں اور اللہ کی خاموشی۔ اللہ کی خاموشی سے گزرنا کتنا مشکل ہے۔ آپ نے دعا کی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے تلاش کیا مگر دروازہ بند ہے۔ آپ نے دستک دی ہے لیکن کچھ بھی حرکت نہیں کرتا۔ اس خاموشی میں بہت سے لوگ امید کھو دیتے ہیں، وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، خاموشی اس کی غیر موجودگی نہیں ہے، اس کی تاخیر اس کا انکار نہیں ہے۔ جب اللہ خاموش ہے تو وہ کام کر رہا ہے۔ جب وہ خاموش ہے وہ آپ کے ایمان کی جانچ کر رہا ہے، آپ کے کردار کو بہتر کر رہا ہے، آپ کو آنے والی چیزوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تاریخ کے سب سے بڑے معجزات الہی خاموشی کی مدت کے بعد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ اگر اللہ اس وقت آپ کی زندگی میں خاموش ہے تو مایوس نہ ہو، وہ آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے ترتیب دے رہا ہے جو آپ کو حیران کر دے گی اور آپ کے حق میں بہترین ہوگی۔ نمبر 4، کسی چیز کو چھوڑنے کی آزمائش۔ ایک اور نشانی کہ اللہ آپ کو بڑے پیمانے پر برکت دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے بلائے گا۔ یہ کوئی رشتہ، نوکری، عادت یا یہاں تک کہ ایک خواب بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ برسوں سے تھامے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے، کیونکہ ہم قدرتی طور پر اس چیز سے چمٹے رہتے ہیں جو مانوس ہے، جو محفوظ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ آپ کو کچھ نیا نہیں دے گا جب تک کہ آپ کے ہاتھ پرانے سے بھرے ہوں۔ بعض اوقات وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ ایسی جگہ سے دور چلیں جائیں جہاں آپ آرام دہ محسوس کریں، بالکل اسی طرح جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وطن چھوڑنے اور نامعلوم میں قدم رکھنے کے لیے بلایا تھا۔ کبھی کبھار وہ آپ سے کسی ایسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہے گا جسے آپ پسند کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ پر رکھنے کو کہا تھا۔ لیکن وہ نبی تھے اور ان کی آزمائش بھی بڑی تھی، لیکن اللہ ہمیں بھی چند آزمائشوں میں سے گزارے گا۔ آج میری بات سنیں، جب اللہ آپ سے جانے کے لیے کہتا ہے
तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि उसके पास कोई बड़ी चीज मौजूद है। वो आपसे कुछ नहीं ले रहा है, वो आपको इससे ज्यादा देने के लिए जगह बना रहा है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और फिर मेरे दोस्तों, आपकी रूह में उम्मीद का गहरा एहसास आएगा। ये एक एहसास है कि कुछ बदलने वाला है, यहां तक कि आप इसकी वजाहत नहीं कर सकते हैं। ये आपके अंदर गहराई में जानना है कि अल्लाह अस-समद है। वो किसी चीज पर इन्हिसार नहीं करता, वो तो बस कुन कहता है और हो जाता है। हो सकता है आप इसे अभी तक ना देख सकें, लेकिन आप इससे महसूस कर सकते हैं। नंबर 5, वो दरवाजे जो कभी नामुमकिन नजर आते थे अचानक खुलने लगते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफी है। वो दरवाजे जो कभी नामुमकिन नजर आते थे अचानक खुलने लगते हैं। मौके आपके रास्ते पर आते हैं जिनकी आपने तलाश नहीं की। आप जहां जाते हैं एहसान आपका पीछा करता है। लोग आपकी जिंदगी में ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि अल्लाह ने पहले ही आपके दिल में क्या पैगाम डाला है, और आप जानते हैं बगैर किसी शक के कि आप किसी मुजज़ाती चीज के किनारे पर खड़े हैं। और इस तरह मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप आज अपनी जिंदगी में ये निशानियां देख रहे हैं तो खौफ ज़दा ना हो, मुजाहिमत ना करें, शक ना करें। अल्लाह कुछ बड़ा करने के लिए आपको तैयार कर रहा है। आजमाइशें, जद्दोजहद, खामोशी, छोड़ देना, तवक्को, ये सब आपको पेशरफ्त के उस लम्हे की तरफ ले जा रहे हैं जो सब कुछ बदल देगा। और जब ये आएगा आप पीछे मुड़कर देखेंगे और जान लेंगे कि हर इम्तिहान, हर आंसू, हर जद्दोजहद इसके काबिल थी, क्योंकि आप देखेंगे कि अल्लाह हर वक्त काम कर रहा था, आपको उस बरकत के लिए तैयार कर रहा था जो हमेशा आपके लिए थी। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह आपको इस तरह से बरकत देने वाला है जिसकी आपने कभी तवक्को नहीं की थी, तो वो न सिर्फ बरकत देगा बल्कि इससे पहले वो आपको भी इस बरकत को समेटने के लिए तैयार करेगा। अक्सर हम वायदा चाहते हैं लेकिन हम अमल नहीं चाहते।